إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود رکوع نمبر 8 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال، اس نے کہا، اس نے یعنی شعیب علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم سب عبادت کرو اللہ کی۔ ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے علاوہ، نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ، اس کے سوا، اس کے علاوہ۔ ولا تنقصوا المکیال، اور نہ تم کمی کرو المکیال، ماپ میں، والمیزان، اور تول میں۔ انی اراکم بخیر، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں، بخیر، اچھے حالت میں۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم محیط، گھیر لینے والے دن کے عذاب سے۔ وَيَا قَوْمْ، اور اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ، تم سب پورا کرو ماپ کو، والمیزان، اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ تم کم دو لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم پھرو زمین میں فساد کرنے والے۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا باقی بچا ہوا یعنی جائز منافع، خیر لکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر بحفیظ، نگران۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک، کیا تیری نماز، تأمرک، تجھے حکم دیتی ہے، ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا، ان کو کہ جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، او ان نفعل، یا یہ کہ ہم کریں، فی اموالنا، اپنے مالوں میں، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں، لحلیم، کہ تو بڑا بردبار ہے، اور رشید، اور اصلاح کرنے والا ہے۔ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو بہت بردبار اور بڑا سمجھدار ہے۔ قال، اس نے کہا، یعنی شعیب علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، تم نے غور کیا، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں علی بینۃ، واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی، اور اس نے رزق دیا ہے مجھے، منہ، اپنی طرف سے، رزقا حسنا، بہت اچھا رزق، وما ارید، اور نہیں میں چاہتا، ان اخالفکم، کہ میں مخالفت کروں تمہاری، الی ما انہاکم، اس کی طرف جس سے میں منع کرتا ہوں تمہیں، عنہ، اس سے، ان اریدو، نہیں میں چاہتا، الا الاصلاح، مگر تمہاری اصلاح، مستطعت، جتنی میں کر سکتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ہے میری توفیق مگر باللہ، اللہ کے ذریعے، اللہ کی طرف سے، علیہ، اسی پر توکل، تو میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ویا قوم، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم، ہرگز نہ اکسائے تمہیں، شقاقی، میری مخالفت، ان یصیبکم، اس بات پر، یصیبکم، کہ پہنچے تمہیں، مثل اس عذاب کے، ما اصابہ، جو پہنچا، قوم نوح کو، او قوم ہود، یا قوم ہود کو، او قوم صالح، یا قوم صالح کو، وما قوم لوط منکم ببعید، اور نہیں ہے قوم لوط تم سے ہرگز دور، قوم لوط تم سے دور نہیں ہے۔ واستغفروا، اور تم سب بخشش طلب کرو، ربکم، اپنے رب سے، ثم، پھر، توبو، تم سب توبہ کرو، الیہ، اسی کی طرف، ان ربی، بے شک میرا رب، رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے، ودود، نہایت محبت کرنے والا ہے۔ قالو، ان سب نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا،
نہیں ہم سمجھتے بہت کچھ مما تقولو ان باتوں میں سے تقولو جو تو کہتا ہے وَإِنَّا لَنَرَاكَ اور بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے فینا اپنے درمیان ضعیفہ کمزور وَلَوْلَا رَحْتُكَ اور اگر نہ ہوتی تیری برادری تیرا کنبہ اور قبیلہ نہ ہوتا لَرَجَمْنَاكَ تو ہم ضرور رجم کر دیتے تجھے سنگسار کر دیتے تجھے وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ اور نہیں ہے تو ہم پر غالب تو ہم سے زیادہ نہیں ہے ہم سے جیتنے والا نہیں ہے ہم پر غلبہ پانے والا نہیں ہے قال شعیب علیہ السلام نے کہا یا قوم اے میری قوم آراہتی کیا میری برادری میرا کنبہ اور میرا قبیلہ اعز زیادہ زبردست ہے زیادہ عزت والا ہے علیکم تم پر من اللہ سے واتخذتموہ وراءکم ظہریہ اور تم نے بنا رکھا ہے اس کو وراءکم اپنی پیٹھ پیچھے ظہریہ پھینکا ہوا تم نے اس کو وراءکم ظہری اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈالا ہوا ہے اس کے احکامات ان ربی بما تعملون محیط بے شک میرا رب جو تم عمل کرتے ہو محیط ان کو گھیرنے والا ہے ویا قوم اور اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم تم سب عمل کرو اپنی جگہ پر انی عامل میں بھی عمل کر رہا ہوں سوف تعلمون ان قریب تم جان لوگے من یأتیہ عذاب یخزی من کون ہے یأتی کہ لاتا ہے اس پر عذاب کہ آتا ہے اس پر عذاب یخزی کہ جو رسوا کر دینے والا ہے ومن ہوا کاذب اور کون ہے جھوٹا وارتقبوا تم سب انتظار کرو انی معکم رقیب بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں ولما جاء امرنا اور جب آیا ہمارا عذاب نجینا شعیبا تو ہم نے نجات دی شعیب کو والذین اور ان لوگوں کو آمنو جو سب ایمان لائے تھے معہو اس کے ساتھ برحمت منا اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ اور پکڑ لیا ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا صیحہ چیخ نے ان لوگوں کو سخت چیخ نے پکڑا فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا گویا کہ وہ سب رہے ہی نہیں تھے ان گھروں میں أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَن خبردار دوری ہے مدین کے لیے كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ جس طرح دوری تھی قوم سمود کے لیے وہ بھی رحمت سے اللہ کی رحمت سے دور تھے اور یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے یہاں تک یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا ابھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں جس طرح پہلے بتایا تھا اس صورت کے شروع میں کہ اس صورت میں جو ہے تذکیر بایام اللہ ہے اللہ رب العالمین اپنی سابقہ تاریخ بتا کر اس وقت جب قرآن نازل ہوا مشرکین مکہ کو سمجھا رہے تھے کہ راہ راست پر آ جاؤ اپنے عقیدے درست کر لو اپنے عمل کو بھی درست کر لو اور اب جو ہے تمام کائنات کے لیے قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ قرآن پیغام ہے کہ دیکھو اس زمین پر صرف تم نہیں رہے تم سے پہلے بھی کئی قومیں آئیں جن کو اللہ نے عروج دیا مال و متاع دیا دنیا کا ساز و سامان دیا لیکن انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا اللہ کی نافرمانی کی اور بغاوت کی اللہ نے ان کو کس طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ان کو رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا اور آج تم ہو کل تم نہیں ہوگے تم بھی اللہ کے فرما بردار بنو اور اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اپنے عقائد اور اعمال کو درست کر لو تاکہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ شروع میں پیچھے حضرت نوح علیہ السلام سے ترتیب چلی آ رہی ہے نوح علیہ السلام کا ذکر تھا اس کے بعد جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کا پھر صالح علیہ السلام کا پھر ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا اب یہاں جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے ان کی قوم کا شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی اسے اصحاب مدین کہا جاتا ہے یہ علاقہ آج بھی موجود ہے اصحاب مدین اور جگہ پر بھی ان کے واقعات ہیں پیچھے بھی ہم تھوڑا پڑھ آئے ہیں ایک رکوع سورہ اعراف میں اور مزید آگے بھی بلکہ یہی جو ہم رکوع پڑھ رہے ہیں جن جن قوموں کے حالات یہی آگے اسی طرح سورہ شعراء میں بھی آئیں گے وہاں انداز اور ہوگا تو شعیب علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے انہوں نے بھی جا کر وہی دعوت دی جو دعوت سابقہ انبیاء کی تھی یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم عبادت کرو ایک اللہ کی ما لکم من الہ غیرہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے ولا تنقصوا المکیال والمیزان اور تم کیا کرو لا تنقصوا المکیال والمیزان ناپ اور تول میں کمی نہ کرو ماپ تول میں یہ قوم کمی کیا کرتی تھی لوگوں سے جب کوئی چیز لینی ہوتی تو وہ زیادہ لے لیتے
اور جب دینے کی باری آتی تو پھر ان کی چیزیں ان کو پوری نہیں دیا کرتے تھے۔ دونوں خرابیاں ان میں تھیں۔ پہلے نمبر پر عقیدے کی خرابی، کہ ان کا عقیدہ درست نہیں تھا، اور دوسرا ان میں جو ہے وہ عمل کی خرابی آ گئی۔ جس طرح پہلے میں نے بتایا نا کہ عقیدہ بنیاد ہے، جب عقیدہ درست نہ ہو تو عمل کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ جب عقیدہ درست ہو جائے تو اس کے ساتھ انسان کے عمل بھی درست ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے پچھلے قوموں کے بھی سب کے یہی تھا کہ عقائد بگڑے تو عمل میں بگاڑ آیا۔ آج بھی سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے عقائد کو درست کیا جائے۔ اگر عقیدہ درست ہو جائے انسان کا تو انسان کے عمل خود بخود درست ہو جاتے ہیں، کیونکہ عقیدے میں کیا ہے کہ آخرت ہے، ایمان ہے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ سو ایمان میں شرط ہے کہ اس پر بھی ایمان ہو کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہم نے مرنا ہے، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، ہماری حاضری ہوگی اور ہماری ساری زندگی کا جو ہے وہ حساب ہوگا۔ اب جس انسان کا اس بات پر یقین اور ایمان پختہ ہو جائے وہ انسان کبھی گناہ نہیں کر سکتا، اس کا تو یقین ہے، ایمان ہے اللہ کی ذات پر، مرنے پر، مر کر دوبارہ اٹھنے پر۔ تو یہ قوم، ان کے عقیدے میں بھی خرابی آئی، جب عقیدے میں خرابی آئی تو عمل میں بھی بگاڑ آیا۔ تو شعیب علیہ السلام نے آ کر پہلے عقیدے کی اصلاح کی، یا قوم اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ مشکل کشا، حاجت روا، وہ بگڑی بنانے والا، وہ عالم الغیب، وہ نفع نقصان کا مالک، اس ایک کو سمجھو، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے ان کے جو خرابی تھی، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ قوم ایسی تھی کہ جو ایسے علاقے میں تھے کہ جن کو اس وقت کی دو بہت بڑی اہم جو ہے بین الاقوامی شاعراہیں ان کو لگتی تھیں، اور ایک شاعرہ جو تھی وہ شام سے یمن کی طرف جاتی تھی، شام سے یمن کی طرف درمیان میں یہ رہتے تھے، اور دوسری جو ہے شاعرہ عراق سے مصر کی طرف جاتی تھی۔ یعنی دو بڑی عالمی تجارتی راہوں کے درمیان ان کی بستی تھی، ان کا علاقہ تھا۔ اور جب تجارتی قافلے آتے تھے شام سے یمن کی طرف اپنا سامان لے کر جاتے تو ان کے جو جگہ تھی وہاں پہ آ کر پڑاؤ کرتے، وہاں رہتے، اور پھر وہاں سے آگے یمن کی طرف جاتے، اور اسی طرح جو ہے یمن سے جب واپس آتے تو یہاں رہتے، پھر آگے جاتے، اور پھر جو تھے شام اور مصر اور عراق کی جو شاعرہ تھی، مصر سے آتے تو یہاں رہتے، پھر عراق جاتے، عراق سے یہاں آتے، پھر ادھر جاتے۔ یعنی ایک عالمی تجارت کا جو ایکسچینج تھا وہ ان کی جگہ تھی، وہاں لوگوں کا سامان آتا، اور بہت بڑی ان کو ترقی تھی۔ دیکھیں نا، کاروبار کے بہت زیادہ مواقع ان کو اللہ رب العالمین نے عطا کیے تھے، جبکہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، باوجود اس بات کے کہ وہ صحیح اور جائز راستہ اختیار کرتے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، اور لوگوں چونکہ کاروباری تھے اس میں اب دو نمبری انہوں نے شروع کر دی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ان کے پیمانے، ان کے ترازو وہ مختلف تھے، ہیرا پھیری کیا کرتے تھے۔ اور آج دیکھ لیں امت محمدیہ کے اندر کلمہ پڑھنے والے اس گناہ کا کتنا زیادہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ مسلمان پوری دنیا میں، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کے مسلمان کلمہ پڑھنے والے پوری دنیا میں بدنام ہیں کہ ان کی بنائی ہوئی چیز کوئی اس پر یقین نہیں کرتا، دو نمبری میں، فراڈ میں، دھوکہ دینے میں، کم تولنے میں۔ کئی جو ہے وہ بڑے بڑے کمپنیوں والے اور پیٹرول پمپ والے، اور کئی انہوں نے پیمانے اپنے کم کر کے فکس کیے ہوئے ہیں، لوگوں کے مال میں کمی کرتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے نا ہمارے جامعہ میں باہر ساتھ ہی پمپ ہے، اس پمپ کا نا ملازم نماز پڑھنے آتا ہے، روزانہ کئی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ نا بعد میں ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، تو ہمارے نماز کے بعد دعا کر رہے تھے، اور ہمارے ایک استاد ہیں وہ دم وغیرہ کرتے ہیں، ان کے پاس دم کرانے کے لیے بھی آتے ہیں، تو انہوں نے نا استادوں نے بعد میں پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ تم جو ہے وہ جو پیٹرول پمپ ہے تمہارا، اس میں صحیح ریٹ پہ دیتے ہو پیٹرول؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے ہم 100 میں سے 10% جو ہے 10% کم تیل ڈال کے دیتے ہیں، یعنی 100% ہوتے ہیں نا، اس میں 90% دیتے ہیں ہم۔ وہ خود بتا رہا ہے،
اور کئی لوگ یہی کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، دنیا میں بھی تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ دوسروں کا مال کم دینا، وہ تھوڑا تھوڑا لے کے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں نا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب کسی کو کوئی چیز پیمائش کر کے دیتے ہیں یا وزن کر کے تول کر دیتے ہیں، یخسرون، تو پھر کمی کرتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کا یقین نہیں ہے، اولئک انہم مبعوثون، کہ یہ دوبارہ مبعوث، یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، مرنے کے بعد ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اللہ کے ہاں جا کر انہوں نے حساب دینا ہے اپنی زندگی کا۔ ان کو اس بات پر یقین نہیں ہے۔ لیوم عظیم، بہت بڑے دن کے لیے۔ آگے دیکھیں، یہ بھی یہی کیا کرتے تھے، ان میں یہ بہت بڑا بگاڑ تھا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آ کر ان کو روکا، انی اراکم بخیر، انہوں نے کہا میں تمہیں خیر پر دیکھتا ہوں، یعنی اچھے حال میں۔ اس کا کیا معنی ہے کہ تمہیں تو اللہ رب العالمین نے بہت اچھی شاہراہ پر اور تمہاری جگہ عطا کی تمہیں، اور کاروبار کے بہت اچھے تمہیں ذرائع عطا کیے ہیں، خوشحال قوم ہو تم، اراکم بخیر، تمہارے پاس مال ہے، اللہ رب العالمین کی فراوانی ہے۔ خیر سے مراد یہی ہے نا کہ مال و دولت ہے تمہارے پاس، تم اگر ناجائز طریقے سے نہ بھی کماؤ تو پھر بھی تمہیں اچھا اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ضروری ہے تم نے اپنے حلال کے ساتھ حرام کو ملانا ہے۔ ٹھیک، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ مجبور ہے، بھوکا ہے یا بچے بھوکے ہیں اس کو کوئی اور حل جائز طریقہ نظر ہی نہیں آ رہا، مجبوری انسان کو لے جاتی ہے پھر دو نمبری کی طرف، حرام کی طرف، ناجائز کرنے کی طرف، کہ تمہیں تو کوئی مجبوری نہیں ہے، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا مال بہت اچھا ہے، اور تم جو تمہیں اللہ نے کاروبار کے مواقع عطا کی ہیں، اس سے اگر تم جائز طریقے سے کماؤ تو بہت اچھا کما سکتے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے دو نمبری کرنے کی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آگے کیا، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، یاد رکھو اگر تم یہی کرتے رہے تو میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر، عذاب یوم عظیم، گھیر دینے والے دن کے عذاب سے، کہ وہ دن، کہ جو دن گھیر لے گا اس دن سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کے عذاب سے بچے گا، جو بھی جرم کرتا ہے اس عذاب میں گھیر لیا جائے گا، کوئی اس کو چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ وَيَا قَوْم، اور اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ، تم پورا کرو ماپ کو، اے میری قوم ماپ کو پورا کرو، وَالْمِيزَانَ، اور تول کو، جب کسی کو کوئی چیز تول کر دو تو پوری دو، ماپ کر دو، پیمائش کر کے دو تو پوری دو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزیں کم نہ کیا کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں مفسد بن کے نہ پھرو، یہ بہت بڑا فساد ہے جو تم کر رہے ہو، اسے فساد برپا۔ اب دیکھیں نا، جس انسان کا مال تم چرا رہے ہو یا غلط طریقے سے اپنا بنا رہے ہو، جب اسے پتہ چلے گا اس کو غصہ آئے گا نا، وہ لڑائی کرے گا، گالیاں دے گا، فساد مچے گا۔ فساد نہ کرو، یہ بہت بڑا فساد ہوتا ہے کہ کسی کو اس کا حق نہ دینا بہت بڑا فساد ہے، اور پھر اگر حق والوں کو ان کے حق ادا کر دیے جائیں تو زمین پر امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، کہ لوگوں کو لا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، یعنی ایک تو ہوتا ہے ماپ تول میں کمی کرنا، دوسرا ہوتا ہے دوسروں کے حقوق پورے نہ دینا، یعنی جس کی تم ملازمت کر رہے ہو، جو ایک ملازم ہے وہ ٹائم تو پورا دے رہا ہے، لیکن اس ٹائم میں جو اس نے کرنا ہے وہ کام پورا نہیں کر رہا، دفتر میں بیٹھا ہے، وہ فون استعمال کر رہا ہے، گپ شپ لگا رہا ہے، حالانکہ ڈیوٹی ٹائم ہے اس کا۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ملک میں کئی افسر ڈیوٹی ٹائم میں اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ فضول بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کی لائنیں لگی ہیں باہر، جو رشوت دے دو نمبری کرے اس کا تو کام ہو جائے گا، ورنہ بیٹھے ہیں، اکثر کا یہی حال ہے، اور پھر ٹائم بھی پورا نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہے کہ جو انسان تجارت کر رہا ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو اس کی روزی میں حرام شامل ہو گیا، اسی طرح کوئی انسان ملازم ہے، اس ٹائم کی تنخواہ لیتا ہے، اور اس کو جو کام ہے اس ٹائم میں جو کام کرنا ہے اس کی وہ تنخواہ لے رہا ہے، وہ یا ٹائم پورا نہیں دے رہا یا ٹائم تو پورا دے رہا ہے لیکن وہ کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا، دھیان کہیں اور ہے یا کہیں اور مصروف ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بھی ایسے سمجھ لو لوگوں کو ان کی چیزیں پوری نہیں دے رہا، لوگوں کو ان کے حق نہیں دے رہا، ٹھیک ہے نا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں تم فساد کرنے والے بن کے نہ پھرو،
بقیت اللہ خیر لکم، باقی بچا ہوا یعنی جائز منافع اللہ نے جائز کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایک چیز تم نے کم قیمت پر لی، اب اس کو پرافٹ کے ساتھ تم سیل کر رہے ہو تو ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن یہ اس میں غلط ہے کہ تم نے قیمت لی ایک متعین چیز کی، اب اس کو جب تولنے لگے تم اس میں کمی کر دی، یہ تو ایک جائز پرافٹ تھا تمہارا کہ تمہیں وہ چیز کم قیمت میں ملی، تم اس کی قیمت کو بڑھا کر دے رہے ہو، اب جب چیز دینے کی باری ہے اس چیز میں بھی کمی کر دی تم نے۔ اور اسی طرح کتنے جو ہے نا ملاوٹیں کی جاتی ہیں، قیمت کسی اور چیز کی دی اور اس چیز میں ملاوٹ کر دی۔ اب ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی گندم تولنے کے وقت، جو گندم بیچنے والا ہے اس میں وہ مٹی شامل کر رہا ہے، اب مٹی کی قیمت تو نہیں دی نا تم نے۔ اسی طرح کئی ایک نمبر چیز میں دو نمبر چیزیں شامل کر دینا، یہ کیا ہے؟ اس سے یاد رکھیں، یہ دو نمبری کرنے سے بظاہر تو منافع مل جائے گا، بظاہر مال زیادہ ہو جائے گا، لیکن وہ حرام کا جو مال حلال مال میں شامل ہوگا، اس حرام کی نحوست سے حلال کی برکت بھی ختم ہو جائے گی، رونقیں اور برکتیں ختم ہو جائیں گی، پیسہ بہت ہوگا لیکن سکون نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھیں، جس اولاد کے لیے دو نمبریاں کر کے، رشوت لے کے، حرام خوری کر کے، فراڈ کر کے پیسہ بنا رہے ہیں، اگر ان کو حرام کھلاتے رہے تو یہ کل کو آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ حلال کمائی سے بچوں کی پرورش کرنے والے بچے والدین کے فرمان بردار بنتے ہیں اور کل کو عزت کرنے والے ہوتے ہیں۔ حرام کی کمائی میں نہ اس مال میں برکت ہوتی ہے اور نہ اس مال سے جو کچھ بنایا ہے اس میں برکت ہوگی، جو کچھ اس سے بنایا ہے اس میں بھی کوئی برکت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے کیونکہ اس مال کی کمائی سے بچوں کو پالا ہے، ان میں بھی کوئی برکت نہیں ہوگی، کوئی خیر نہیں ہوگی۔ حلال میں اللہ نے خیر رکھی ہے، حلال میں اللہ نے برکت رکھی۔ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، ابھی پچھلے دنوں یہ جو زلزلہ آیا ہے نا ترکی میں، تو فیس بک میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، مجھے چینل کا نام نہیں یاد، کسی کی وہ ویڈیو تھی، تو وہ ایک خبر دے رہے تھے کہ ترکی میں جب زلزلہ آیا تو کافی ساری وہاں عمارتیں بلڈنگیں گر گئیں، ایک وہاں کمپنی ہے، اس کمپنی کی بلڈنگیں بالکل بھی نہیں گری، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، قدرتی طور پر وہ بچ گئیں۔ وہ کمپنی کا جو وہ انجینئر تھا اس کو جب بلایا گیا کہ تیری بلڈنگ جو ہے وہ کیوں نہیں گری، تو نے کون سی مہارت اختیار کی ہے، وجہ کیا ہے، اصل سبب کیا ہے اس کے پیچھے؟ وہ انسان، وہ انجینئر جو ہے اس نے کوئی اعلیٰ تعلیم بھی نہیں حاصل کی، ایک عام سا انسان ہے، وہ بلڈنگز بناتا ہے، بڑے بڑے جو ہے وہ معاہدے اس کے ہوتے ہیں، بہت بڑی کمپنی ہے اس کی۔ اس نے جو جواب دیا وہ ایک ہی اس نے جملہ بولا، اس نے کہا حلال کی برکت، اس نے کہا حلال کی برکت، کہ میں نے جب سے یہ کام شروع کیا ہے میں نے اس میں دو نمبری نہیں کی، جائز منافع میں نے لیا ہے، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، حرام شامل نہیں کیا، حلال کی برکت سے اللہ رب العالمین جو دیتے ہیں انسان کو، وہ حرام کے کروڑوں بھی، حلال کا ایک روپیہ حرام کے کروڑوں پر بھاری ہے، اس کروڑوں کی جو نحوست ہوگی وہ زندگی کو بے سکون کر دے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کریں، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک، اللہ ہمیں حلال اتنا دے کہ کافی ہو جائے، حرام کی ہمیں ضرورت ہی نہ ہو، واغننا بفضلک عمن سواک، اللہ اپنے فضل سے ہمیں غنی کر دے، وما انا علیکم بحفیظ، بقیت اللہ، اللہ کا باقی بچا ہوا منافع، جائز منافع وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر، یوم آخرت پر، مر کر دوبارہ اٹھنے پر، حساب و کتاب پر اگر تمہارا ایمان ہے تو وہ منافع لو، وہ جائز ہے تمہارے لیے جو اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں، میں تو تمہیں صرف بتانے والا اور سمجھانے والا ہوں، تم نہیں مانو گے تو نقصان تمہارا ہے۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کیا کہا، یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ تأمرک، تو جو نماز پڑھتا ہے کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے، ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا، ان کو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہتے ہیں، کیا تیری نماز تجھے یہی کہتی ہے کہ تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹا دے، یا جو ہے ہم مال ہمارا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا حق ہے،
جس طرح آج بڑا خوبصورت لفظ بولا جاتا ہے رائٹ آف آنر، کہ ہمارے حقوق ہیں، انہوں نے بھی کہا مال ہمارا، ہماری مرضی، حقوق ہے ہمارا. کہ تیری نماز یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے حق سے دستبردار، جو ہمارا مال ہے جو مرضی کریں، ایک نمبر دیں یا فراڈ کر کے دیں، اس میں مکس کر کے دیں. ٹھیک ہے نا؟ کہ تیری نماز یہی کہتی ہے تجھے الصلاۃ تأمرک، کہ تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے. اور یہاں سے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ وہ ہم چھوڑیں انہیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. حالانکہ پیچھے نہیں ہے کہ شعیب علیہ السلام نے انہیں روکا ہو کہ ان کی عبادت نہ کرو بتوں کی جو تم کر رہے ہو. یہاں ان کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے پہلے ان کو بتایا تھا اور کہا تھا ایک اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کی عبادت نہ کرو. جس طرح لا الہ میں پہلے لا ہے، نفی ہے، کوئی الہ نہیں. جن کی تم پوجا کر رہے ہو، جن کو تم معبود مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، جن کے سامنے تم ہاتھوں کو پھیلاتے ہو، رکوع اور سجدے کرتے ہو، وہ کچھ نہیں ہے. پھر ہے الا اللہ. اسی طرح ہر پیغمبر نے بھی یہی کہا تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی آستانہ نہیں ہے اور کوئی سجدے کی جگہ نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا کہ تیری نماز، تو نماز اس لیے پڑھتا ہے. یہ جواب آج بھی ہوتا ہے کئی جاہل لوگوں کا. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ دین کی باتیں مسجد میں کیا کرو. یہ آگے ہیں نمازی لوگ، یہ دین والے، یہ داڑھی والے، یہ اب روکیں گے ہمیں. یہ کہیں گے گانے نہ بجاؤ، یہ کہیں گے شادی میں جو ہے وہ بے پردگی نہ کرو، فحاشی عریانی نہ ہو، یہ بھنگڑے اور ناچ اور یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ان کو وہ کیا کہتے ہیں، ان کو کہو مسجد میں جا کے بیٹھیں کہ تمہاری نمازیں یہ کہتی ہیں یہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ ہر وقت کے جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا پیچھے کنسپٹ اور ان کی باتیں ایک جیسی ہوتی ہیں. وہی تھا نا، جاہل بھی تھے اور بالکل دنیا پرست. ان کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا تھا، مال دولت اور پیسہ تھا. اور کیا کہا کہ تیری نماز یہی کہتی ہے کہ ہمارا مال ہے، ہم اپنی مرضی سے اس مال میں کمی بیشی نہ کریں. ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں وہ ہم نہ کریں. آج بھی یہ کہتے ہیں نا، تم کہاں سے یہ دین لے کے آ گئے؟ ہمارا جسم ہے ہماری مرضی، ہمارا مال ہے ہماری مرضی، جس کو چاہیں دیں، ہم چاہیں سود پہ دیں، ہم چاہے ویسے دیں، ہم چاہے جو ہے وہ مجروں پہ اڑائیں، ہم چاہیں حرام کریں، ہم جہاں مرضی چاہیں کریں، جو چاہیں کریں. جبکہ اسلام کا، اللہ رب العالمین کا حکم اور پیغام کیا ہے، اسلام کے احکام کیا ہیں کہ یہ جو مال ہے یہ تمہارا نہیں ہے، تمہارا نہیں ہے، اللہ کا ہے. اور اللہ نے تمہیں وقتی طور پر ایک وارث بنایا ہے. کل کو اس زمین کا، ان اقتدار کا، اس اختیارات کا، ان مال و دولت کا، ہیرے چاندی جواہرات، ان سب کا مالک کل کوئی اور تھا. آج اللہ نے تمہیں بنایا ہے، کل کو کوئی اور ہوگا. اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہیں. اس وقتی طور پر اللہ نے جو تمہیں مالک بنایا ہے، اس میں تم اپنی ساری مرضی استعمال نہیں کر سکتے. اگر ساری اپنی مرضی کرو گے تو کل کو پھر جہنم ہوگی تمہارے لیے. تمہارا یہ دے کر اللہ نے امتحان میں ڈالا ہے تمہیں، یہ مال دے کر، دولت دے کر، پیسہ دے کر اللہ نے تمہیں امتحان میں ڈالا. لنبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اور اسی امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ تم وہاں سے کماؤ جہاں سے اللہ نے کمانے کا حکم دیا ہے. جائز طریقے سے کماؤ، ناجائز سے نہ کماؤ. لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے اپنا نہ بناؤ. اللہ نے جائز طریقے رکھے ہیں، ان جائز طریقوں سے کماؤ، اور جائز طریقے سے کمایا ہوا حلال کا مال جائز جگہوں پہ خرچ کرو. جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں خرچ کرو. تمہاری مرضی نہیں ہے، اپنی مرضی کرو گے تو پھر جب مرو گے اس کے بعد ہمیشہ جہنم ہوگی. اس لیے اس مال میں اسلام کا حکم کیا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق، یہ جسم بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، مال بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، انسان کی خواہش نفس بھی اللہ کی مرضی کے تابع. ہر چیز کو اللہ کی مرضی کے تابع جو کر دے اس کو مسلم کہتے ہیں. ما یعبد آباؤنا، کہ جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، ہم تو سمجھتے تو بڑا بردبار اور بڑا سمجھدار ہے، تو بڑا سمجھدار ہے. اور پیغمبر کا یہ اخلاق ہوتا ہے کہ وہ بردبار ہوتا ہے. بردبار اثر اسے کہتے ہیں کہ جو جس اپنی خواہش نفس پر جو کنٹرول کرنا جانتا ہو، جو جلدی بھڑک نہ اٹھے، جو غصے پہ کنٹرول کر لے، جس کو مصیبت یا پریشانی یا کوئی تکلیف آئے اس پر صبر کر لے، حوصلے والا ہو، ہمت والا ہو،
اور رشید بڑا سمجھ بوجھ والا ہے، تو عقل مند ہے، سمجھدار ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں نا، یہ وہی عقل پرستی کی بات ہے نا کہ ہماری مرضی نہیں ہونی چاہیے اس پر جو ہم نے کمایا ہے۔ عقل کی کتنا بڑی خوبصورت چیز نظر آتی ہے، تو عقل والا ہے، تو یہ سمجھ نہیں آتی میری چیز ہے پھر میری مرضی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی چیز آج کے عقل پرست لوگ کہتے ہیں، دین سے دور، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، بس کلمے کے نام کے مسلمان ہیں۔ وہ سمجھتے کیا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا جنت مل جائے گی، اسے تھوڑی مل جائے گی جنت، زندگی ساری اس کلمے کے الٹ ہو اور دعویٰ یہ ہو کہ جنت مل جائے گی، ایسے تو نہیں ملے گی۔ اس کلمے کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو تبھی ملے گی نا۔ اور پھر یہ بھی ہے آبانا، ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے اس کی نہ کریں ہم، کیا وہ سب غلط تھے؟ انک لانت الحلیم الرشید قال یا قوم، شعیب علیہ السلام نے کہا میرے قوم، ارائیتو، تم نے غور کیا ہے، مجھے تو تم سمجھدار کہتے ہو، تم بھی تو سمجھدار ہو، تم نے غور نہیں کیا، ذرا سوچو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، ان کنت علی بینہ، اگر میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اللہ نے مجھے رزق دیا ہے اپنی طرف سے، رزقاً حسنا، بہت اچھا رزق، مجھے بھی تو اللہ نے مال دیا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام خود بھی مالدار تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جائز طریقے سے کماتے تھے کیونکہ جگہ ایسی تھی، کاروباری وہ مرکز تھا۔ شعیب علیہ السلام خود کا، ان کا بھی کوئی اپنا کاروبار ہوگا، کوئی بزنس ہوگا، تو نے کہا مجھے بھی تو اللہ نے رزق دیا ہے، میں تو تمہاری طرح دو نمبری نہیں کرتا، اللہ نے مجھے دیا تو تمہیں نہیں دے گا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہیں اس کام سے روکتا ہوں اور میں خود یہ کام کروں، میں تو کیا کہتا ہوں، ان ارید الا الاصلاح، میں تو تمہاری صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں، جتنی مجھ میں طاقت ہے، جتنی طاقت ہے اتنی کروں گا، اس سے زیادہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، اور میری جو توفیق ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور یہ بھی کہا یا قوم لا یجرمنکم شقاقی، میری مخالفت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم جو صرف میرے مخالف بنے ہوئے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ اس کے کہنے سے ہم کیوں اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں، ہم اس کے کہنے سے کیوں اپنے مال میں اپنی مرضی نہ کریں، میری مخالفت کی وجہ سے تم یہ کہیں نہ آنا کہ اس بات سے ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کو بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ مانتا اس لیے نہیں ہے کہ اس نے کیوں کہی ہے، اگر میں نے مان لی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں پھر اس کی بات مان کے اس کے پیچھے چلنے والا ہوں، اس لیے وہ نہیں مان رہا ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری قوم یہ نہ کہو کہ میری مخالفت کی وجہ سے کہیں ایسے نہ ہو کہ تم صرف اس ضد میں، اس تعصب میں آ کر کہ میں کہہ رہا ہوں اور میری مخالفت کی وجہ سے تم میری بات کو نہ مانو اور پھر تمہیں ان یصیبکم، کہ تمہیں پہنچے مثل ما اصاب قوم نوح، مثل اس عذاب کے جو پیچھے تم سے پہلے قوم نوح پر آیا تھا، قوم ہود پر آیا تھا، قوم صالح پر آیا تھا، وما قوم لوط منکم ببعید، اور یاد رکھو قوم لوط تو تم سے دور نہیں ہے، وہ تو قریب ہے، ان کے مکانات اور ان کے محلات، وہ جو تباہ ہوئی تھی اس کی تباہی کے آثار موجود ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور تم بخشش مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر توبہ کرو اس کی طرف، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحیم، بہت رحم کرنے والا، ودود، اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، جو تو کہتا ہے نا تیری بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ بے سمجھ تھے، عقل نہیں تھی ان کے پاس، شعور نہیں تھا، سب کچھ تھا، لیکن کیا تھا کہ ضد اور تعصب کی وجہ سے یا اپنے باطل معبودوں کو پوجنے کی وجہ سے ان کی عقل پر پردہ آ چکا تھا۔ اب دیکھیں نا کتنی سمجھدار قوم کہ تجارت میں بڑی ماہر اور فراڈ کرنے والی، دھوکہ کرنے والی، کسی اور کو وہ سمجھ نہ دینے والی، اتنی قابل ترین لوگ، وہ کیا کر رہے تھے کہ یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے ہم نے، باقی ساری چیزیں سمجھ آ رہی تھیں، یہ سمجھ نہیں آتا تھا ان کو، سب کچھ سمجھ آتا تھا، لیکن کیا تھا کہ ان کو اپنے باپ دادا کی رسم و رواج نے جکڑا ہوا تھا، اس وجہ سے ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ مشرک جو ہوتا ہے، جو شرک کرتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، صرف یہ دلیل ہوتی ہے کہ میرے باپ دادا نے یہ سب کچھ کیا ہے تو میں نے کرنا ہے بس۔ پیچھے یہی کہا نا کہ ہمارے باپ دادا کر رہے تھے تو ہم کیوں نہ کریں، تو یہی چیز تھی ان کے پاس بھی، باقی یہ نہیں تھا کہ ان کو سمجھ نہ ہو یا شعور نہ ہو۔ قال یا قوم، اور پھر کہنے لگے ولولا رہتک لرجمناک،
اور ہم دیکھتے ہیں تجھے فینا ضعیفہ، تو ہم میں کمزور ہے، اگر تیرا کنبہ اور قبیلہ نہ ہوتا تھا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے، پتھر مار مار کے مار دیتے کہ تو ہمیں اپنے مال میں اپنی مرضی کا کام نہیں کرنے دیتا۔ دیکھیں دنیا پرستی کا بھوت کس طرح انسان کو بگاڑ دیتا ہے کہ جو روکنے والا ہوتا ہے وہ انسان کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کی بات ماننے سے تمہارے دنیا کا نقصان ہوتا ہے نا، ہم تجھے مار دیں گے۔ آج بھی دیکھیں نا، جن لوگوں نے دنیا کو اپنا سب کچھ بنایا ہوا ہے، جو لوگ ان دنیا کے مفاد میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کو راستے سے کس طرح ہٹاتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں چلتا وہ بندہ کدھر گیا۔ کتنے قتل ہوتے ہیں، کتنے جرائم کیے جاتے ہیں، کتنے بندے جو ہے وہ جو ان کے راہ میں رکاوٹ بنے، ان کی دنیا کی جو ہے دوڑ میں یا مال و دولت کے آنے کے جو راستے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اس میں جو رکاوٹ بنے ان کو کیسے ہٹا دیتے ہیں۔ تو ہم بھی، تیرا اگر قبیلہ نہ ہوتا نا، تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، میری قوم، میرا قبیلہ زیادہ عزت والا ہے اللہ کی طرف سے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کا تمہیں ڈر نہیں ہے، میرے قبیلے کا ڈر ہے، اللہ کی عزت کا خیال نہیں ہے، میرے قبیلے کی عزت کا تمہیں بڑا خیال ہے۔ وَاتَّخَذْتُمُوا وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اللہ کو پیٹھ پیچھے ڈالا ہوا ہے، اللہ کے احکامات تمہارے پیٹھ پیچھے ہیں، تم اپنی مرضی کر رہے ہو، اللہ کو تم نے بھلا دیا ہے، شرک کر رہے ہو۔ ان ربی، یاد رکھو میرا رب جو تم عمل کرتے ہو تمہیں گھیرنے والا ہے، اور یاد رکھو ہے میری قوم، تم بھی عمل کرو اپنی جگہ پر، میں بھی عمل کر رہا ہوں، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کس پر رسوا کر دینے والا عذاب آنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب آیا ہمارا عذاب، ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو جو ایمان لائے تھے، ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، قوم کو تو تباہ کر دیا، لیکن اس قوم میں سے جو ایمان لائے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ان لوگوں کو پکڑا سخت چیخ نے، یہ پیچھے بھی آیا تھا سورہ اعراف میں، تو اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے تھے، ایسے ہو گئے کہ گویا کہ ان گھروں میں رہے ہی نہیں، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، آج ان کے محلات، ان کے گھر اور مکان ایسے ہیں جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ خب دوری ہے اس قوم کے لیے، رحمت سے دور ہیں، جس طرح پہلی قومیں دور کر دی گئی تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور اس قوم کی جو بگڑی ہوئی حالت تھی، مال و دولت اور ناپ تول میں کمی کرنا، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچا لیں۔ اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، وافر مقدار میں عطا فرمائے، اللہ ہمیں لقمہ حرام سے بچا لیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھیں دین پر، ایمان پر، اللہ موت دیں تو ایمان والی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔